بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت، لیکن کیا وجہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جو کہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس کو واپس قریش کو دے دیا۔ یہ سارا واقعہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بحث ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مکہ سے ہجرت کے 6 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ ان سب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کی تیاری شروع کی۔ تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ سفر کے دوران ایک تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ رکھا جائے۔ تلوار رکھنے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا تھا کہ اس وقت صحرائی ڈاکو اکثر کافروں پر حملہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوران سفر احرام باندھنے کا حکم دیا۔ احرام باندھنے سے صاف ظاہر تھا کہ مسلمانوں کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی قریش مکہ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کو مکہ جانے سے روک دیا۔ مسلمان دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو قریش مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے صلح کے بارے میں بات چیت کریں۔ مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑنے کے بعد قریش مکہ کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، اس لیے قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ارادہ کیا۔ صلح کا یہ معاہدہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے دوران ہونے والے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدوں کے کتنے پابند تھے، کبھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو مسلمانوں کو اس شخص کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص قریش مکہ کے پاس آئے گا تو قریش مکہ اس شخص کو واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی خاطر قریش مکہ کی یہ شرط بھی مان لی۔ ابھی معاہدہ حتمی شکل میں طے نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران ایک شخص ابو جندل مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے ابو جندل کا برا حال تھا۔ ابو جندل کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر قریش مکہ کے سردار چیخنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شرائط مان چکے ہیں، اس لیے اس شخص کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جندل کی حالت پر رحم بھی آیا، لیکن وعدہ کی پاسداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو اہل قریش کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کے کتنے پابند تھے، اور اس کہانی سے ہمیں وعدے کی پابندی کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ وعدے کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے۔